هذا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد. ہمارا موضوع تھا مکہ اور 20 رکعت تراویح. آپ کے سامنے عرض کیا گیا تھا کہ رمضان کے آتے ہی بعض لوگ یہ اعتراض کرتے رہتے ہیں کہ مکہ میں جب 20 رکعت تراویح ہوتی ہے تو یہاں پہ کچھ لوگ 8 رکعت تراویح کیوں پڑھتے ہیں. میں نے شروع میں عرض کیا تھا کہ اس اعتراض کے ہمارے پاس کل 4 جوابات ہیں، جن میں سے 3 جوابات تفصیل کے ساتھ آپ کے سامنے آ چکے ہیں، اور آج آخری میں جو بات رہ گئی تھی اس کو واضح کرنا. وہ 4 جوابات کیا ہیں؟ پہلا جواب تو یہ بتایا گیا تھا آپ کے سامنے کہ مکہ میں جو 20 رکعت تراویح ہوتی ہے، اگر ہم یہاں کی اس ایک چیز کی مخالفت کرتے ہیں تو ہندوستان میں 20 رکعت تراویح پڑھنے والے مکہ کی 35 چیزوں کی مخالفت کرتے ہیں. میں نے آپ کو گنایا پہلے حصے میں کہ مکہ میں 35 چیزیں ایسی ہوتی ہیں جسے حنفی لوگ نہیں مانتے. ایک طرف تو اپنا حال یہ ہے کہ 35 چیزیں نہیں مانتے، حالانکہ وہ مکہ میں ہو رہی ہیں، لیکن اگر کوئی ایک چیز کو نہ مانے تو کہتے ہیں لوگ مکہ ہی کو مانتے نہیں. اگر کوئی شخص مکہ کی ایک چیز کو نہ مانے، وہ مکہ کا منکر ہے، مکہ کی عظمت کو نہیں مانتا، تو جو مکہ کے اندر کی 35 چیزوں کی مخالفت کر ڈالے اس کے بارے میں کیا فیصلہ ہوگا؟ یہ پہلا جواب دیا گیا تھا، یعنی الزامی جواب. دوسرا جواب تاریخی جواب دیا گیا تھا، جس کا خلاصہ یہ کہ سعودی حکومت نے فتنے اور لڑائی جھگڑے کو ختم کرنے کے لیے ایک طرح کا سمجھوتا کر لیا. یعنی جب 4 مسئلے مٹائے گئے اور رمضان شریف آیا تو احناف نے یہ ضد کیا کہ نہیں ہم 20 رکعت پڑھیں گے، اور 8 رکعت پڑھنے والوں نے کہا ہم 8 پڑھیں گے. تو ایک سمجھوتا ہو گیا علماء کی میٹنگ سے کہ چلو بھائی 20 پڑھیں گے یہاں پہ، اور 2 امام رکھیں گے، جس کو 20 پڑھنا ہوگا 20 پڑھے گا، جس کو 8 پڑھنا ہوگا 8 پڑھے گا. تو مکہ میں جو 20 رکعت پڑھنا طے ہوا یہ قرآن و حدیث کی وجہ سے نہیں، ایک فتنے کو ختم کرنے کے لیے. اس کی پوری تفصیل آپ کے سامنے آ چکی ہے. تیسرا جواب آپ کے سامنے یہ دیا گیا مشاہداتی جواب، جو آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. وہ یہ کہ مکہ والوں کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ تراویح 20 رکعت. وہ ایک فتنے کے خوف سے فتنے کو ختم کرنے کے لیے صرف مکہ مدینہ میں ایسا ہو رہا ہے. ان کا یہ فتویٰ نہیں ہے، اہل سعودیہ کا یہ فتویٰ نہیں ہے کہ سنت کتنی ہے 20 رکعت. اس کی دلیل کیا ہے؟ آپ اپنی آنکھوں سے جا کے دیکھ سکتے ہیں کہ مکہ میں جتنی بھی سلفی مساجد ہیں تمام مسجدوں میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. خود مکہ کے سب سے قریب ترین جو مساجد ہیں، مکہ کے تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں، مدینہ کے تھوڑے ہی فاصلے پر ہیں، ان تمام مساجد میں 8 رکعت تراویح ہوتی ہے. ذرا سوچیں کہ اہل سعودیہ کا تمام مساجد میں 8 رکعت تراویح پڑھنا، اور صرف مسجد حرم میں، صرف مکہ مدینہ میں 20 رکعت تراویح پڑھا جانا، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کا یہ موقف نہیں، یہ فتویٰ نہیں ہے کہ 20 رکعت تراویح سنت ہے. اگر سعودی والوں کا، مکہ والوں کا یہ فتویٰ ہوتا کہ تراویح 20 رکعت پڑھنا ہے تو اس فتوے کو وہ ہر مسجد میں فالو کرتے، لیکن وہ صرف مسجد حرامی میں 20 کیوں پڑھتے، باقی کسی مسجد میں 20 نہیں کرتے. کیوں؟ ظاہر سی بات ہے وہ فتنے کو ختم کرنا چاہتے ہیں. تو یہ جو عوام کو کہا جاتا ہے کہ مکہ والوں کا فتویٰ یہ ہے کہ تراویح 20 رکعت، ان کا فتویٰ نہیں ہے، ان کا فتویٰ 8 رکعت ہے. اس کی دلیل کیا؟ کہ صرف مسجد حرام میں 20 ہوتی، باقی کسی مسجد میں 20 نہیں ہوتی. جتنی بھی سعودیہ میں سلفی مساجد ہے سب میں 8 رکعت ہوتی ہے. حتیٰ کہ مکہ مدینہ کے قریب میں جو مساجد واقع ہیں اس میں بھی 8 رکعت ہوتی ہے. یہ اس بات کی دلیل ہے جو آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں. یہ ایک مشاہداتی جواب ہے کہ مکہ کی تراویح دلیل نہیں، یعنی وہ لوگ قرآن و حدیث کی بنیاد پر ایسا نہیں کرتے. تیسرا جواب آپ کے سامنے یہ رکھا گیا تھا جو اصولی جواب، وہ یہ کہ کسی بھی مسئلے کو صحیح یا غلط ثابت کرنے کے لیے ہم 4 چیزوں میں کسی ایک کو بنیاد بنا سکتے ہیں، یا تو قرآن ہو، یا تو حدیث ہو، یا اجماع ہو، یا قیاس ہو. قرآن اس سلسلے میں خاموش ہے، حدیثیں آپ کے سامنے پیش کی جا چکی ہیں کہ احادیث سے صرف یہی ثابت ہوتا ہے کہ تراویح 8 رکعت ہے. اجماع بھی آپ کے سامنے پیش کیا جا چکا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے 8 رکعت تراویح کا حکم دیا تھا اور تمام لوگوں نے اس کو منظور کیا تھا، کسی نے مخالفت نہیں کی. اب چوتھی چیز ہے قیاس،
کہ قیاس کیا کہتا ہے کہ 8 رکعت تراویح ہونی چاہیے یا 20 رکعت ہونی چاہیے. تو اس سلسلے میں ایک بات نوٹ کر لیں کہ جو مسئلہ قرآن و حدیث سے ثابت ہو جائے یا حدیث سے یا قرآن سے، دونوں میں سے کسی ایک سے یا دونوں سے ثابت ہو جائے تو پھر قیاس کی گنجائش نہیں، پھر آپ قیاس کی طرف نہیں جائیں گے. تو قرآن سے یہ قطعی طور پر، حدیث سے یہ قطعی طور پر ثابت ہو گیا، واضح ہو گیا کہ تراویح 8 رکعت ہے. اب قیاس کی ضرورت نہیں، اب قیاس کرنے کی ضرورت نہیں. لیکن اب اس پر بھی بات ہو جائے، کیونکہ کچھ لوگ قرآن، حدیث، اجماع اور قیاس بھی پیش کرتے ہیں. ان لوگوں کا دعویٰ ہے کہ قیاس بھی کہتا ہے کہ تراویح کتنی ہونی چاہیے؟ 20 رکعت ہونی چاہیے. یہ میرے پاس ہے جاء الحق، جسے کل میں نے آپ کو دکھایا تھا. اس کتاب کے مؤلف نے قیاس عقلی دلائل دیے ہیں کہ عقل بھی تسلیم کرتی ہے کہ تراویح کتنا ہونا چاہیے؟ 20 ہونا چاہیے 8 میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کی عقل میں، ان کی سوچ میں کتنا دم ہے. یہ جاء الحق ہے، حصہ اول، صفحہ نمبر 439، جو نئی پرنٹ ہے جاء الحق کی، صفحہ نمبر 439 جاء الحق. سب سے نیچے لکھتے ہیں، آخری کی 2 سطر میں دیکھیں آپ، کہتے ہیں کہ تراویح جمع ترویحہ. انہوں نے عقلی اعتبار سے 2 چیزیں پیش کیا. تو پہلی چیز دیکھیں آپ، جو لغوی استدلال ہے، کہتے ہیں تراویح جمع ترویحہ کی ہے. لفظ تراویح کیا ہے؟ یہ جمع ہے، انگلش میں کیا بولتے ہیں؟ پلورل. اور یہ ترویحہ کی جمع ہے. ترویحہ کیا ہے؟ سنگولر، واحد. تو کہتے ہیں تراویح جمع ہے، ترویحہ یہ واحد ہے، جس کے معنی ہے جسم کو راحت دینا. چونکہ ان میں یعنی تراویح میں ہر 4 رکعت پر کسی قدر راحت کے لیے بیٹھتے ہیں. یعنی 4 رکعت جب تراویح ہوتی ہے تو بیٹھتے ہیں، تھوڑا سستاتے ہیں. اس بیٹھنے کا نام ترویحہ ہے. اس لیے اس نماز کو تراویح کہا جاتا ہے. یعنی 4 کے بعد تھوڑا بیٹھتے ہیں، اسی کا نام ہے ترویحہ. اس سے اس کا نام پڑ گیا کیا؟ تراویح. راحتوں کا مجموعہ. تراویح مطلب راحتوں کا مجموعہ. اور تراویح جمع ہے. جمع کم سے کم 3 پر بولی جاتی ہے. اگر تراویح 8 رکعت ہوتی تو ان کے درمیان میں ایک ہی ترویحہ آتا، پھر اس کا نام تراویح نہ ہوتا. 3 تراویحوں کے لیے کم از کم 16 رکعت تراویح چاہیے، جن میں ہر 4 رکعت کے بعد ایک ترویحہ ہوا اور وتر سے پہلے کوئی ترویحہ نہیں ہوتا. تراویح کا نام ہی 8 رکعت کی تردید کرتا ہے. ہو سکتا ہے سمجھ میں نہ آیا ہو. یہ کہنا یہ چاہتے ہیں کہ تراویح کا مطلب ہوتا ہے آرام کا. تراویح جمع ہے. ترویحہ کے معنی آرام کرنا. تو تراویح اس کی جمع ہے. جمع کم سے کم 3 پر بولا جاتا ہے. تو 3 بار ترویحہ آنا چاہیے تبھی تو تراویح بنے گا. اب جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ 4 کے بعد تھوڑا آرام کرتے ہیں. وہ ایک ہی بار آرام کا موقع آتا ہے تو ترویحہ بولنا چاہیے، تراویح کو بولتے ہیں اس کو. یہ ان کا کہنا ہے. اس کا جواب کیا ہے؟ اس کا جواب یہ ہے کہ جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں ان کی رکعت میں، ان کی تراویح میں کم سے کم 2 بار ترویحہ آتا ہے. ایک بار نہیں، 2 بار آتا ہے. کب؟ 4 رکعت پڑھنے کے بعد بیٹھتے ہیں، اس کے بعد اگلی 4 رکعت پڑھتے ہیں، پھر بیٹھتے ہیں، اس کے بعد وتر پڑھتے ہیں. یہ پوری تراویح وتر کے سمیت ہے. وتر یہ تراویح سے خارج نہیں ہے. تو اب جو لوگ 8 رکعت پڑھتے ہیں وہ 2 بار ترویحہ کرتے ہیں. ایک تو 4 کے بعد اور دوسرا 4 کے بعد. جب 2 بار ترویحہ ہو گیا تو اس کو تراویح کہا جا سکتا ہے. 2 کے لیے بھی جمع استعمال کیا، اس کا کوئی چیز 2 ہے تو اس کو جمع کے لفظ سے تعبیر کر سکتے ہیں. میں اس کا ثبوت قرآن سے دیتا ہوں. یہ ہمارے پاس قرآن ہے، سورہ تحریم، سورہ نمبر 66 اور آیت نمبر ہے 4. اس میں اللہ تبارک فرماتا ہے ان تتوبا الی اللہ. 2 لوگوں کو مخاطب کرتا ہے، 2 لوگوں کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ آیت ہے 2 لوگوں کے بارے میں. ان تتوبا الی اللہ فقد سقط قلوبکما. یہاں قلوبکما یعنی سامنے 2 لوگ ہیں، 2 لوگوں سے بات ہو رہی ہے، لیکن ان کے دل کی بات ہوئی، دل کا نام لیا گیا تو قلوب کہا گیا. اب 2 لوگ ہیں تو دونوں کے پاس 2 ہی دل ہے، تو قلباکما ہونا چاہیے ان کے کہنے کے بعد سے. لیکن قرآن کیا بولا؟ قلوب استعمال کر رہا ہے، جمع استعمال کر رہا ہے. صرف 2 دل ہے، 2 لوگ سامنے موجود ہیں. قرآن قلوب بول رہا ہے، حالانکہ قلبان بولنا چاہیے، تسنیہ بولنا چاہیے، لیکن قرآن قلوب بول رہا ہے. یہ قرآن کی آیت بتلا رہی ہے کہ کوئی 2 چیز ہو تو اس کے لیے بھی جمع کا صیغہ استعمال ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ میں صحیح بخاری کی بھی حدیث پیش کر دوں.